وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر، اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان کی یہ ایمان افروز نشریات، جو روزانہ ہم براہ راست آپ کے ساتھ افطار کے لمحات شیئر کرتے ہیں۔ اور یقینی طور پر ناظرین کرام، میرے آقا کا ذکر، میرے آقا کی شان، میرے آقا کا مقام صرف اہل ایمان ہی جان سکتے ہیں، اور یہ اہل ایمان ہی کی شان ہے کہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو یقین جانیے کہ وجود میں ایک وجد آتا ہے، اور یہ وجد ہی ہے جو ہمارے اہل ایمان کے لیے ایک انعام ہے دنیا کی زندگی میں، کہ جب اس جانے جانا کا ذکر آئے تو پھر رونگٹا ہمارے ایک ایک روئے سے اس کی گواہی آئے، اور پتہ چلے کہ عشق رسول سے سرشار کوئی پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کی تو ناظرین کرام اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے وجود کو لرزا دیتی ہے۔ یقین جانیے، جب اہل مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اور اہل مکہ جب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، تو عامر کو بھیجا، جو اس وقت کے زمانے کے سب سے زیادہ عقل اور فہم رکھنے والے انسان تھے، جو کیسر و کسریٰ کے درباروں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ مشرکین نے جو ہے ان کو اپنے نمائندہ بنا کر بھیجا کہ بھی آپ جا کر ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا جا کے کہیں کہ بھائی کیوں مخالفت کر رہے ہو خاندان کی اور سب کی، تو راستے سے واپس آ جائیں، آپ کو جو آپ کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ یقین جانیے ناظرین کرام، جب عامر وہاں جاتے ہیں اور ساری گفتگو کر کے واپس آتے ہیں، جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ پورے وجود کو لرزا دیتی ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا پروگرام میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس میں واقعات اس لیے شامل کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں۔ جب وہ واپس آئے تو اس نے تمام سرداران قریش کو جمع کیا، اور اس نے کہا کہ میں ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی بیٹھ کر آیا ہوں، لیکن آج جو میری نگاہوں نے منظر دیکھا ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ تو سارے جو سرداران قریش تھے وہ بڑے سر جوڑ کے بیٹھے، کہنے لگے احوال دیں، آپ نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے کہا محمد کے ساتھیوں کا ایک منظر دیکھا کہ جب محمد اپنے منہ سے لعاب دہن نکالتے ہیں تو اس پر صحابہ ایسے جھپٹتے ہیں کہ اسے زمین تک نہیں جانے دیتے، اور اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اپنے جسم پر ملتے ہیں، اور جب محمد وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو وہ زمین تک نہیں جانے دیتے، بلکہ اس پانی کو لے کر اپنے اوپر مسلتے ہیں، اپنے چہرے پر مسلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ادب اور یہ مودت میں نے آج تک دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی، اور ہو سکے تو تم محمد کی مخالفت چھوڑ دو، کیونکہ وہ یقیناً بڑی اونچی شان والے ہیں۔ ناظرین کرام، جب یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی تو اہل ایمان کو یہ پیغام اسی دن مل گیا تھا، اور یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فرما دیا۔ اور سب سے بڑی بات تو دیکھیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب سے سرفراز کیا اور ہمیں ان کی امت میں شامل کر لیا۔ تو ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی میں اور رمضان کے ان پر نور لمحات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام سے اپنے آپ کو روشن رکھنا ہے۔ یہی روشنی کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی راحت کا راستہ ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی ہم تلاوت سے کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تلاوت کرتے ہیں قاری حسن رضا صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر، سبحان اللہ۔ فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ناظرین کرام، یہ دعا ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نسلوں میں بھی اللہ پاک جو ہے وہ اس چیز کو جاری و ساری رکھے۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سید محمد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ جی ماشاءاللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، سبحان اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، سبحان اللہ، مجھ سبحان اللہ۔ خطا کار سا، اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وبا، سبحان اللہ۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وبا، کہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا، اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، کہ میں یہاں ہوں میری جان مدینے میں رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کے سرکار کا، اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں، یہ کہہ کر دل و جان اعظم، کہ جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ رمضان المبارک کی ایمان افروز گھڑیاں ہماری زندگی میں موجود ہیں اور ہم اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے
رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام رحمت رمضان سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے یقینی طور پر ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ناظرین اکرام۔ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، مدلل گفتگو کرتے ہیں اور حوالوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ناظرین اکرام کہ ہم جو معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ مستند ہے معلومات ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ادھر سے ادھر سے، ہم کوشش یہی کر رہے ہیں۔ اور یہ پورا جو اس وقت ایک بازار لگا ہوا ہے تمام چینلز پر نشریات کا، اور جو اس وقت رمضان المبارک کا تقدس پامال ہو رہا ہے ناظرین کرام، کہ کس طریقے سے اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم مائیں بہنوں بیٹیوں کو بے پردگی کے ساتھ اور میک اپ کے ساتھ اور چینلوں میں بٹھا کے پھر ہم اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، تو ہمیں لرزنے کی ضرورت ہے۔ اور تمام میڈیا ہاؤسز سے میں یہ روزانہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ کم از کم رمضان المبارک کے اس 30 دنوں میں وہ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ کے رمضان سے رمضان کی رحمتیں لوٹیں، کیونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، فضل کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کے ہمیں اپنی جانب متوجہ کر رہی ہے، تو ہم اپنی ٹرانسمیشن میں کیوں گناہ جاریہ کے کام کر کے اپنی قبر کے لیے مشکلات کھڑی کریں؟ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ مستند اور صحیح معلومات دیں، علماء کرام کو اہمیت دیں، اور خواتین کو، ماں بہنوں کو گھروں میں رکھیں، کیونکہ احادیث میں آتا ہے ناظرین کرام کہ جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو ان کے لیے آپ کتنی بڑی وعید ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر تو اس پر اللہ کی، رسول اکرم کی، صحابہ کی، مومنین کی اور روئے زمین کے مسلمانوں کی اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ ذرا اب آپ تصور کر لیجئے ہم اور آپ کس مقام پر ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس ٹرانسمیشن کے ذریعے خیر کی چیزیں آپ سے شیئر کریں اور خیر ہی کے لیے اپنی آخرت کا سامان کریں۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ سے مفتی زاہد اسلم صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک روشن چہرہ، نوجوانوں کے لیے ایک مثال۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کو خیر خواہی کی چیزوں میں اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک نوجوان ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں، آپ نے پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی ان کو سنا اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رمضان المبارک کی روح پرور ساعتوں میں نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کو روزہ کھلوانا اور روزے کا اہتمام کرنا بہت بڑا کام ہے ناظرین اکرام۔ ہمارے گھر میں 4 مہمان آ جائیں تو ہمیں ان کے لیے انتظام کرنا بڑا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں کو روزے کی افطاری سے لے کر اور ان کے سحری کے معاملات سے لے کر یہ سب چیزیں ان کی ٹیم لے کے چل رہی ہے۔ ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ محمد مزمل ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت میں مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ تو بنیادی طور پر جو سب سے اہم چیز ہے رمضان المبارک رحمت کا عشرہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا سب سے بڑا ایک انعام ہے امت پر۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جہاں ہمیں رمضان کی فضیلت بتائی گئی، وہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک جو ہے جب رمضان آتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ بلکہ ہم نے یہاں بھی کتابوں میں پڑھا کہ آپ باقاعدہ مسجد نبوی شریف میں خصوصی طور پر خطبہ دیتے تھے اور پھر کہتے تھے وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ کون آ رہا ہے، پیچھے تو کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کے مسکراتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے۔ تو رمضان کی جو فضیلتیں ہیں امت کو سمیٹنے کے لیے کیا ایسے معمولات کرنے چاہیے جس سے ہم اس کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو بھر لیں؟ جی ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یقیناً یہ عشرہ بڑی عظمتوں، بڑی فضیلتوں اور بڑی رحمتوں والا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ عشرہ کیا بلکہ ماہ مقدس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ لاکھوں لوگوں کی مغفرت کا بے پیغام شک لے بے کے شک آتا ہے۔ بے شک۔ اب میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کے اندر ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں ہم بھول جاتے ہیں۔ جی جی جی، رمضان کے ابتدائی دنوں میں دیکھیں مساجد میں جگہ نہیں ملتی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تراویح کے پہلے 4-5 دنوں میں دیکھیں کہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، جی ہاں اور پھر جیسے 5 دن گزرتے ہیں اس کے بعد مساجد بھی خالی نظر آتی جی ہیں، ہاں جی ہاں، اور اپنا روزے دار تراویحات میں بھی لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ اپنے اندر ایسا پیغام لے کر آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ سبحان اللہ سبحان آپ اللہ۔ صرف یہ ہے کہ ایک مہینے کے لیے تبدیل نہ ہوں، صحیح۔ ایک سال کے لیے تبدیل نہ ہوں، بلکہ رمضان مبارک ایک ہی پیغام لے کر آتا ہے کہ جب تم رمضان کا مہینہ پالو تو اس میں اس طریقے سے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا لو
کہ تمہاری پوری زندگی سنور جائے. کیا بات ہے، کیونکہ سبحان زندگی مختصر ہے. بے شک آپ بے جس شک. طرح کہ آپ نے اپنا بتایا کہ جی. آپ انسان کے اندر ایک بڑا مفتی ہے. جی ہاں انسان اپنے بڑے مفتی سے پوچھے جی ہاں بل الانسان علی نفسی بصیرہ بے شک ولو القى معاذیرا لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، کہ انسان اپنے آپ کو خود دیکھتے ہے. اس کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز. بے شک بے یہ شک. ضمیر جو ہے نا کبھی سوتا نہیں ہے، یہ جاگتا رہتا ہے. جاگتا رہتا آپ جب کسی پر زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، تشدد کرو گے تو یہ ضمیر آپ کو سونے نہیں دے گا. ہے. جی ہاں ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب آپ کے اندر کا انسان ہی مر جائے. جب آپ حضور فرماتے اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، حیا اور ضمیر ان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے. جی ہاں. جب حیا مر جاتی ہے تو پھر آپ غلط بھی کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، ہاں ایمان خود بخود وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. نکل جائے گا. درِ منصور جلد 1 صفحہ نمبر 429 کی ایک حدیث پاک ہے. جی وہاں جی پہ لکھا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں، یہ حدیث پاک بھی ہے، کانز العمال کے اندر موجود ہے، شعب الایمان کے اندر موجود ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 311 پہ ہے جی جی کہ ذاکر اللہ فی رمضان یغفر له وسائر اللہ فی لا یخیب. جہاں پر یہ چیزیں ہیں کہ ذکر کرنے کی بڑی فضیلت ہے، وہاں پر یہ بھی ہے کہ جو بدبخت رمضان کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے وہ تو سب سے ملعون ہے، اللہ سب سے اکبر بڑے اللہ ملعون ہیں. اللہ اچھا اکبر. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیاطین تو جکر دیے جاتے ہیں جی تو پھر کیوں گناہ کرتے ہیں؟ صحیح. تو درِ منصور کے اندر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کیا بات ہے. جس سے میں نے نام رکھا ہے رضوی نسخہ ہاں ہاں اور ہاں. رضوی نقطہ. وہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جی جاتا جی ہے. بالکل. تو رمضان کے اندر شیاطین تو واقعی زنجیروں میں قید کر دیے جاتے ہیں. انسان جو گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ اور اکبر. رمضان جو آتا ہے نا اس نفس کو مارنے کے لیے آتا ہے. نفس کو تو مارنے آپ جو نقطے والی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے نا ہمیں 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، جی دوسرا حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. بے شک. حقوق العباد کا جب آپ خیال رکھو گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود مہربان ہو جائے گا. سبحان اللہ. بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 409 پہ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک عورت کا بڑا مشہور واقعہ ہے جی ہاں. کہ اس نے کتے کو پانی پلایا. صحیح. اور یہ مستند بات ہے، کچی بات جی. نہیں ہے، صحیح بخاری کی بے شک بے شک. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 409 پہ حدیث پاک ہے. اس عورت کا انتقال ہو گیا کہ اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں تو جنت میں چلی گئی. اللہ. پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ جواب یہ دیا کہ میں نے اللہ کے مخلوق میں سے کتے کو پانی پلایا تھا. اللہ اکبر. تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ جب کتے کو پانی پلانے والی جنت میں جا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی امت کو جو کلمہ پڑھنے والوں کو پانی سبحان پلاتا اللہ. ہے اس کا کیا مقام؟ کیا بات ہے. ماشاء اللہ اسی ماشاء طرح اللہ. حقوق العباد کی یہ بات بھی ہے کہ جو صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 12 پہ حدیث پاک موجود ہے جی جی. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے خیرخواہی کرو، محبت کرو، نرمی سبحان کرو. اللہ سبحان ایک اللہ. بندے نے قرض میں نرمی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جنت میں داخل کیا بات ہے. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. اسلام کا پیغام بھی یہی ہے، رمضان کا پیغام بھی یہی ہے، اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے نبی سے وفا کرے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. جب تک ماشاء اللہ. مروں میں خواجہ بتا کے حرمت پر جی ہاں. خدا شاہد ہے کہ کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. وہ کسی نے کہہ دیا نا کہ دین حق کی شرط اول ہے جی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بے شک. بھلے جتنے مرضی ہم حاجی بنے پھریں، جتنے مرضی نمازی بن جائیں، جتنی مرضی ہم نے پی ایچ ڈی اسکالر بن جائیں، جتنی مرضی ڈگریاں ہمارے ناظرین کرام ہمارے کریڈٹ پہ ہوں، اگر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب نہیں ہوئی تو آپ یقین جانیے کہ وہ زیرو پر کھڑا ہے، بلکہ زیرو سے بھی مائنس میں چلا جائے گا، فارغ ہو جائے گا. کیونکہ یہ ہم نے معاملات دیکھے ہیں کہ جنہیں نبی پاک کا احترام نصیب ہوا، آپ یقین جانیے ان کے سامنے بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی ساری فضیلتیں ہیں. اور درود پاک تو ایک ایسی چیز ہے اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو رکھیں تو درود پاک تو آپ یوں سمجھ لیجیے آپ کی ساری مشکلوں اور ساری تکالیف کو ایسے اللہ پاک کے فضل سے حل کر دے گا. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ علامہ بلال فاروقی صاحب، آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ہیں. ماشاءاللہ فرمائیے گا درود پاک کی فضیلت پر ہم کوئی آپ سے سننا چاہیں تو. ماشاءاللہ درود پاک تو خیر ایک اتنا بڑا انعام ہے امت کے اوپر، اور خود رحمان اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے قرآن مجید میں ہمیں فرمایا گیا کہ درود پاک کا جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے. جی کیا فرمائیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ سبحان اللہ یصلون علی النبی حق نبی صلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. بے شک اللہ تعالی جی و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ بے شک. یصلون علی النبی واہ 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 سبحان درود اللہ. پاک پڑھتے ہیں علی النبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ماشاءاللہ. اے ایمان والوں تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے
کہ میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھے کیا بات ہے۔ اور میرا رب اس پر رحمتیں عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھیے کیا حضور بات۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند وہ بھی اس لیے کہ میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھے اور میرا رب اس بندے پر رحمتیں عطا کیا بات ہے، کرے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تب تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ شخص جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، 1000 دفعہ جو پڑھ لے، جو 1000 مرتبہ درود پاک اچھا روزانہ، ماشاء اللہ، روزانہ، واہ واہ واہ، اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور پھر اپنا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن سبحان حضور اللہ۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے مصافحہ فرمائیں گے۔ کیا بات ہے، ماشاء اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر اما فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، جی جی، تو اما فاطمہ جو ہے وہ روٹی پکا رہی تھی، صحیح، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھ گئے اور اما فاطمہ جو ہے وہ روٹی بنا رہی ہیں، واہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور وہ جو ہے تندور میں ڈال دی۔ اچھا، تو جو روٹی اما فاطمہ نے تندور میں روٹی ڈالی وہ تو پک گئی، لیکن جو روٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی وہ نہیں پکی۔ اللہ اکبر، کیسے پکتی؟ رسول اکرم کے دستے مبارک جو لگ گئے اس کو، سبحان اللہ۔ تو اما فاطمہ نے پوچھا ابا جان جو روٹی میں ڈال رہی ہوں وہ تو پک رہی ہے جی ہاں۔ اور جو روٹی آپ ڈال رہے ہیں وہ کیوں نہیں پک رہی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز پر مجھ محمد کا ہاتھ صلی لگ اللہ جائے علیہ اس کو وسلم۔ آگ چھو نہیں سکتی۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، ماشاء اور اللہ، جس ماشاء شخص اللہ۔ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرما لیں کیا وہ شخص جہنم میں جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو جو درود پڑھ لے اس کو بچا لیں گے، باقی تو پھر بالکل۔ اسی نیکیوں لیے کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں درود پاک کا اہتمام کرنا صلی اللہ تعالی، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب فرمائیے آج کل سحری اور افطاری کیسے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سحری افطاری بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ مطلب اور کیا کیا جس طرح- شامل کر رہے ہیں اس میں اور آپ؟ جس طرح آپ نے فرمایا تھا جی۔ الحمدللہ میں نے پرسوں بھی اسی طرح کیا، اچھا، اور کل بھی میں نے اسی طرح کیا، جی۔ اور اسی طرح جو ہے مجھے تراویح پڑھانے میں آسانی ہوئی، مزہ آیا آپ کو؟ صحیح بتائیے۔ بہت تراویح پڑھانے میں آسانی ہوئی۔ سبحان اس اللہ، کے علاوہ ہوتا یوں ہے کہ وہ اپنا جو ہمارا پہلے معمول تھا جی جی اگر ہم اس طرح روزہ افطار کر لیں جی، تو جب پہلے کیسے کرتے تھے؟ ویسے تھوڑا ناظرین کو دوبارہ بتائیں نا، تاکہ جو آج کا پروگرام دیکھ لیں وہ جان لیں کہ میں نے کیا کہا تھا، آپ نے عمل کیسے کیا اس پہ۔ اچھا ہمارا اپنا افطار کا معمول کچھ یوں تھا کہ جی جس طرح اذان ہوئی جی، ہمارے ہاتھ میں تو کھجور ہوتا ہے، ہوں، کھجور پہلے ہاتھ کیا میں تھا؟ تو پہلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہوئی، دعا پڑھی، کھجور اٹھائے کھا لیے، ہوں، اس کے بعد 1-2 گلاس پانی کے پی لیے، صحیح، اس کے بعد پھر فروٹ، پھر سموسے، ہر چیز چیک کر لی، ہوں، پھر نماز پہ۔ صحیح، اور چونکہ جو میرا گھر ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہے، صحیح، ماشاء اللہ، آستانے کے اندر، جی، تو وہ جو ہے اپنا افطاری کر لی، سموسے پکوڑے ہر چیز چیک کر لی، صحیح، اس کے بعد مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، نماز کے اندر ڈکار اور جناب وہ ایک جلد بازی ہوتی ہے، ایک کیفیت عجیب سی۔ اصل میں ناظرین کرام علامہ صاحب صحیح بتانا نہیں چاہ رہے، میں نے اصل میں پچھلی ٹرانسمیشن میں یہ کہا تھا کہ ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہے، وہ پھر یہ خود ہی اس پہ آ جائیں گے۔ ہوتا یہ ہمارے ساتھ کہ جب ہم 12-15 گھنٹے کا روزہ رکھنے افطار کے وقت پہ پہنچتے ہیں تو ظاہراً ماشاءاللہ سے دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے، پکوڑے بھی ہوتے ہیں، سموسے بھی ہوتے ہیں، دہی بڑے بھی ہوتے ہیں، چاٹ بھی ہوتی ہے، اور مختلف انواع و اقسام کے پھل فروٹ بھی ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے پھر شربت شیریں اور جناب روح افزا بھی ہوتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی سائرن بجتا ہے اذان کا انتظار تو دور کی بات ہے، ہم اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ادھر سے پکوڑے ڈال رہے ہیں، ادھر سے سموسے ڈال رہے ہیں، ادھر سے جناب وہ اٹھا لیا گھاس کا حلوہ بھی کھا رہے ہیں، اور ادھر سے جناب ہاتھ بڑھایا چنے چاٹ بھی کھا رہے ہیں، اور ایک زبردست قسم کی جو ہے نا ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اذان ہوتی ہے تو چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمت بھی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی۔ میں نے اس میں یہ کہا، میں نے کہا بھائی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر آپ روزہ افطار کریں، میں آپ کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، خدا کی قسم ایک اندر حیرت انگیز توانائی محسوس کریں گے۔ اب یہ سب کہنے لگے یہ کیسے؟ میں نے کہا یہ مجھے بھی 4 سال پہلے یہ حدیث میں نے سنی تو میں اس پر عمل کر رہا ہوں، تو الحمدللہ میری افطاری بڑی شاندار اور سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں نے طریقہ کیا کیا ہوا ہے، اگر ہم اس طریقے پہ عمل کریں تو آج کی ٹرانسمیشن سے بھی یہ میں آپ کو دے دوں دوبارہ، جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اس پہ عمل کیا، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی افطار ہوتی ہے سادہ پانی سے ہم اور کھجور سے ہم روزہ افطار کر لیں، اور پھر بیچ میں وقفہ دے دیں، جو کہ بہت مشکل کام ہے، میں نہیں کہہ رہا بڑا آسان ہے، بتا بھی رہے تھے۔ تو وہ ہوتا کیا ہے کہ پھر اس وقت آدمی کی ایک جنگ ہوتی ہے نفس کے ساتھ، وہ جو آخری لمحوں کی جنگ ہوتی ہے نا، کیونکہ اب اجازت مل گئی کھا لو، لیکن اب میں نہیں اس لیے کھا رہا کہ یار نبی پاک کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توے پہ پکی ہوئی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے،
یہ بھی آپ دیکھ لیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، آپ کھجور اور پانی سے، آج سائنس نے اس کو پروف کیا کہ جو لوگ اتنے گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد اس طریقے سے افطار کرتے ہیں وہ صحت کے بہترین مقام پر ہیں، اور جو اس طریقے سے افطار کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے، پکوڑوں کا بھی ستیہ ناس، اور ادھر سے جناب حلیم بھی کھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بڑے خود کفیل لوگ ہیں، کھانے پینے میں تو کوئی کمی چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اب یہ پوری بات ان کو سمجھ میں آ جائے گی۔ بالکل جی، تو اب آپ نے ماشاءاللہ یہ کہ افطاری میں جو ہے وہ کھجور اور پانی پہ آ گئے ہیں آپ۔ جی بالکل، سبحان اللہ، اس سے سبحان اللہ، فائدہ یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ معاملات میں سبحان یہ اللہ، کہ پہلے جس طرح افطاری ہوتی تھی اس کے جا بعد پھر وہ سستی، پھر سونا، یہ وہ کیا بات ہے، عجیب معاملات ہوتے تھے۔ تو اب سحری کون بنا رہے ہیں؟ اب الحمدللہ سحری ہمارے باورچی بنا رہے ہیں، اور افطاری افطاری بھابھی اور میری ارے کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اچھا بھابھی اور والدہ دونوں مل کے بنا رہی ہے، تو مطلب ماشاءاللہ یہ بھی آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے نا، ساس اور بہو مل کے تو ماشاءاللہ کچھ اور ہی چیزیں بناتے ہیں، افطاری بنا رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے یہ ماشاءاللہ۔ بالکل بالکل۔ تو اچھے ماحول میں ماشاءاللہ سے افطاری بھی ہو رہی ہے، سحری بھی ہو رہی ہے۔ تو اب سحری کے اندر پھر کیا سلسلہ رہتا ہے؟ سحری میں بھی میں نے کہا تھا نا کہ مطلب ایک دم یوں آخری میں اذان سے پہلے بھی گلاس جا رہے ہوتے ہیں اندر دوڑ دوڑ، اور کہہ رہے ہوتے ہیں وہی، جبکہ حقیقتاً دیکھا جائے کہ یہ جو ہم ایک اوور ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اوور ایٹنگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نقصان کرتی ہے ہمارا، لیکن ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ اس پہ بھی فرمائیے مفتی صاحب آپ سے میں لیتا ہوں، یہ جو اذان ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں جیسے گلاس ہے دودھ کا، یہ آپ فینیا آج کل بہت کھا رہے ہوتے ہیں، میں تو ماشاءاللہ کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے نہیں کھاتے؟ اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ اب کھا رہے ہیں دھڑا دھڑ ٹائم دیکھے جا رہے ہیں، اوپر سے انہوں نے کہا اللہ اکبر، اب کیا کریں؟ چلیں جی بالکل روح صاحب، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی جی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ سبحان مِنَ اللہ، الْفَجْرِ۔ کیا بات ہے۔ یہاں پر جو ہے نا سحر و افطار کا وقت بیان کیا جا رہا ہے نا قرآن سے، جی کہ کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے، جی پھر تم نے کیا کرنا ہے، پھر ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، صحیح، پھر رات تک یعنی مغرب تک تم نے اس روزے کو پورا کرنا ہے۔ پورا کرنا ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے سحر و افطار کی، جی یاد رکھیے گا کہ سحری اور افطاری کا جو وقت ہے اس کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ صحیح، اذان جو ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ جی ہاں، در مختار علی رد مختار جلد 3 صفحہ نمبر 370، جی ہاں، صفحہ 200، صحیح، اور فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 621 پہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جی آپ فرماتے ہیں کہ جو سحر و افطار کے اوقات ہیں نا ان کا تعلق اذان سے نہیں ہے، صحیح، بلکہ سحری اور افطاری میں تم نے کیا کرنا ہے، جب سائرن بجایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو چکا۔ صحیح، اس کے بعد اگر اذان کے انتظار کرتے ہوئے بندہ جلدی 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 پانی وانی یہ وہ لسی وسی پی جیسے ہمارے کہتے ہیں نا پرانے والے محلے میں سے اذان آنی ہے اس پہ ہم بند کریں گے، تو یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا صحیح نہیں ہے۔ جس محلے میں جو آپ کے محلے کی مسجد ہے آپ کا تعلق اس سے ہے۔ صحیح، ہاں اگر آپ کے محلے کی مسجد میں کوئی دوسرا معاملہ ہے، آپ کے فقہ کی نہیں ہے اور دیگر لوگوں کی ہے، اور آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں دوسری مسجد میں، تو پھر تو یہ ہے کہ اسی مسجد کو دیکھیں گے آپ، لیکن اگر آپ کا ٹائم دونوں کا اناف ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہی کرنا ہے آپ نے۔ اور سحر و افطار میں ذرا اس میں جلدی کرنی ہے، حضور نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کیا کرو، کیونکہ یہ جلدی کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے، اہل کتاب اور ہمیں یہی فرق ہے۔ جی بلال کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کر دیتے، وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے، جیسے ہی سورج جاتا تھا اور وہ اعلان فرماتے تھے فوراً صحابہ روزہ کھول لیتے تھے۔ جی جی بے شک ماشاءاللہ، تو جلدی کا ہمیں فضیلت کا کہا جلدی گیا کی فضیلت ہے، یہ حدیث پاک تو ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ جلد 2 میں موجود ہے۔ اب یہ بتائیں مفتی صاحب کہ میں نے جو پڑھا ہے اس کی بھی آپ ذرا تصدیق فرما دیں، ناظرین بھی دیکھ لیں، میں نے یہ پڑھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی چیز تم کھا رہے ہو اور مطلب اب سحر کا جو ہے وقت ختم ہونے کی طرف ہے، تو آپ نے فرمایا اسے اطمینان کے ساتھ کھا لو، جی پھر روزہ اختیار کرو۔ اس کے بارے میں بھی آپ فرمائیے گا۔ بالکل، اس بارے میں بھی یہی ہے جی، کہ اپنا افطاری کی بات کر رہے ہیں نا، یعنی سحری کی بات کر رہا سحری ہوں کی کہ بات۔ جیسے میرے ہاتھ میں پیالہ ہے، اس کے اندر مطلب یہ کہ سویاں ہے، جو بھی کچھ ہے کھانے کی چیز ہے، میں اسے کھا رہا ہوں اور اذان ہونے جا رہی ہے، اب چونکہ وہ درمیان میں ہوں یا اختتام پہ ہوں یا بیچ میں ہوں یا شروع میں ہوں، تو احادیث میں یہ ہے کہ اس کو پورا کر لیں۔ جی اسلام ہپڑ دپڑ کی طرف نہیں لے کے جاتا ہے، جیسے ہم آتے ہیں نا، جیسے نماز کے لیے ناظرین کرام جیسی اب اقامت ہے اور امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں تو کچھ لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو ہم نے سلپ ہو کے گرتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ آپ کو بہت، آپ یوں سمجھ لیجئے، اسلام ایک ایسا تقدس اور ایک احترام اور ایک ایسی شائستگی عطا کرتا ہے کہ آپ نماز کے لیے بھی آئیں تو مطلب اس لیے نہیں کہ آپ نے وضو کیا ہوا اور امام صاحب جیسے رکوع میں جاؤ دوڑ لگائیں، دوڑ نہیں، آپ وقار کے ساتھ چل کے آئیں اور نماز میں شامل ہو جائیں۔ اگر وہ رکعت آپ کی نکل بھی گئی ہے تو آپ اس کو بعد میں پوری کر لیں۔ اسی طرح یہ جو سحری کے وقت اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے اور آپ اس کے درمیان میں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے پورا کر لیں۔ تو مفتی صاحب سے میں اسی لیے اس کی مزید تصدیق چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی ایک مطالعہ ہے اور ایک ظاہر سی بات ہے، تو یہ بات بالکل
بالکل یہ بات اوکے ہے، بالکل جی درست جی ہے۔ جی الحمدللہ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے جو ہے نا فرمایا کہ تعجیل کار شیاطین بوال، اللہ جلدبازی کرنا ہے شیطانوں کا کام۔ اللہ اور باقی اکبر، جو لوگ وضو کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے فوراً دوڑ کے جاتے ہیں یار جلدی سے پہنچے رکعت میں جائیں، جی جی وہ لوگ رکعت میں تو پہنچ جاتے ہیں لیکن نماز میں نہیں پہنچتے، اللہ ان اکبر، کی نماز اللہ ہوتی نہیں ہے۔ اللہ جلدی کیا جب آپ نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں تکبیر ہی نہیں کہی جو آپ نے۔ فرض رہ گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ جی جی ناظرین کرام، یقینی طور پر یہ ساری چیزیں ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، بالکل اختتامی مراحل ہیں۔ میں آج پچھلی ٹرانسمیشن میں ہم نے محمد مزمل کا تعارف کرایا تھا آپ سے کہ ماشاءاللہ سے وی کیئر اباؤٹ یو کے نام سے بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور اہلیان کراچی ان کو جانتے ہیں اور شارع فیصل پر بہت زبردست کام ہو رہا ہے۔ 7,000 لوگوں کو افطار کرانا ایک بہت مشکل ٹارگٹ ہے، لیکن نوجوان اور ان کی پوری، چونکہ خود محمد مزمل جو ہیں وی کیئر اباؤٹ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ہم چاہیں گے کہ یہ بالکل مزمل صاحب آخری لمحات ہیں اور یہ افطار کے لمحات ہوتے ہیں، اس وقت جیسے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور خیر خائی کا کام کر رہے ہیں، اور خیر خائی کے کام جو لوگ کرتے ہیں ان پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے ذرا آپ فرمائیے گا، آپ ہمارے ناظرین کو بھی پیغام دے دیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور جو افطار کے سلسلے سے وابستہ ہیں، تو ذرا بالکل ہمارا چینل حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ دیکھیں ہمارا افطاری جو کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا، جو ضرورت مند لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے کہ جیسے ان کو فروٹ وغیرہ نہیں خریدنے کی وہ طاقت رکھ سکتے صحیح صحیح، یا کوئی بھی چیز، تو ہم ان کو وہ میسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح، تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم افطاری کرواتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم لوگ باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، راشن ڈرائیوز کرتے ہیں، ونٹر ڈرائیوز کرتے ہیں، بلینکٹس۔ اچھا ماشاءاللہ یہ بتائیں آپ محمد مزید خیال کیسے آیا آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے ابھی خود آپ کی عمر جو ہے وہ 20+ ہوئی ہے، تو مطلب یہ اچانک کیا خیال ہے کہ آپ نے کہا نہیں جی ہم یہ کام کریں گے؟ اس عمر میں تو لوگ پکوڑوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور ایک دوسرے کے وہ پکوڑے چھین رہے ہوتے ہیں، بولو میں کھاؤں گا، بولو بھائی میں سموسے لے رہا ہوں، مطلب اس خیال کا کیسے آنا کہ یہ بھی ایک مطلب بڑا اہم سوال ہے۔ بس ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، بس گلی کے باہر ہم نے ایک روزہ افطار کروا دیا، پھر اس کے بعد جو خوشی محسوس اچھا ماشاءاللہ، اگلے سال ہم نے دو روزے افطار کروا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایسے مطلب دلی وہ پیدا کر دی خواہش کہ مطلب ہر سال الحمدللہ ہم لوگ کو اس چیز کا جذبہ اور بڑھتا ہے ماشاءاللہ، یعنی بچپن سے ہی آپ کا جو رجحان تھا وہ ایسا تھا کہ آپ جو ہے مطلب بچپن میں آپ چیزیں وغیرہ تو نہیں کھاتے تھے بہن بھائیوں کی اٹھا کے؟ ایسا کچھ نہیں تھا، مطلب آپ دینے والی سوچ آپ کو ملی ہوئی تھی کہ یار بھائی دینا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہے ناظرین کرام وہ سوچ، اور یہ وہ چیز ہے اور یہی وہ راز ہے ناظرین کرام جو ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ ہمارا تصور ہی الٹا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ پیسے ہیں بس میں اپنی جیب میں رکھوں، میں کسی کی مدد کروں، جبکہ حقیقتاً وہ جو چیز آپ بانٹ رہے ہیں وہ کم نہیں ہو رہی، وہ بڑھ رہی ہے، ملٹی پلائی ہو رہی ہے۔ یعنی آپ کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں تو 10 وقت کا کھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا محفوظ کر دیں گے۔ آپ 10 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے 100 لوگوں کا کھانا آپ کے لیے محفوظ کر دیں گے۔ خدا کی قسم بانٹنے سے بڑھتا ہے، چھپانے سے کم ہوتا ہے۔ اسی تصور کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور آج کی اس ٹرانسمیشن سے یہی پیغام ناظرین کرام ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اور آخر میں بالکل آخری لمحات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعیم قادری صاحب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ جی ماشاءاللہ۔ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی
سیرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ Thank you.